آپ دیکھ رہے ہیں دی فیکٹس ڈیلی ٹائم ود سردار نعمان خان۔ آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار عابد حسین عابد صاحب سے۔ میں کوشش کروں گا ٹو دی پوائنٹ ٹوٹل جو عوام کے کوسچن ہیں وہ عابد حسین عابد صاحب سے پوچھے جائیں، اور تاکہ ان کا رد عمل عوام کی جو ترجمانی ہے، جو عوام کے سوال ہے، وہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں۔ آزاد کشمیر میں آج سوال زیادہ ہیں، جواب کم۔ تحریکیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اور قیادت کہاں کھڑی ہے؟ انہی سوالات کے ساتھ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ عابد صاحب، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کو آپ عوامی بیداری سمجھتے ہیں یا حکومت کی ناکامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سردار نعمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ میرے اس کراچی دورے کے دوران آپ کی وساطت سے لوگوں سے بات کرنے کا آپ نے موقع مہیا کیا، اور آپ بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں۔ دعا اللہ پاک سے کہ آپ اس فیلڈ میں چونکہ ترقی کریں۔ تھینک یو۔ جہاں تک آپ نے بات کی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، تو ظاہر ہے لوگوں کے بنیادی مسائل معاملات انہوں نے اٹھائے، اس پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ مزید یہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک ایک ایسا ماڈل حکومت کا آزاد کشمیر میں گزشتہ 2.5 سال پہلے انٹروڈیوس کیا گیا، جو ایک اسپیس ملا، ویکیوم ملا، لوگوں کی ایکسیس نہیں تھی گورنمنٹ تک، ایم ایل ایز کی گورنمنٹ تھی، اور نان پارٹی بیسس ہی سمجھیں، ساری پارٹیز اس میں شامل تھی۔ پورا آزاد کشمیر حکومت میں بھی تھا اور پورا آزاد کشمیر اپوزیشن میں بھی تھا۔ تو ڈیفینیٹ جب ایسا کوئی ڈپریشن کا ماحول پیدا کیا جائے تو ایسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ سر، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا آغاز راولاکوٹ سے اپنے بنیادی مسائل سے شروع کیا۔ بڑھتے بڑھتے وہ تحریک پوری ریاست میں پھیل گئی اور ریاست کے لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ جب کسی فیصلہ سازی کا وقت تھا تو حکومت عوام کے درمیان رہنے کے باوجود وہ اسلام آباد میں رہی، جہاں پہ نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریاست اور ریاستی اداروں اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے حکومتی اراکین، وزیر اعظم اس وقت کے انوار الحق کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ایک ریاست کی عوام کو لیڈ کرتے تھے؟ تو انہوں نے لوگوں کے درمیان رہنے کے باوجود وہ اسلام آباد میں رہے۔ اس میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا، لہذا آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اور دوسری بات جو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ایک مختلف ماڈل ریاست کے اندر گورنمنٹ کا جو 47 سے لے کے آج تک جو مارشل لاء میں شخصی حکومتوں میں بھی نہیں رہا۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب آزاد کشمیر کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں، تو 47 میں وہ بنے تو 6 مہینے بعد ان کی بھی اپوزیشن شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ واحد گورنمنٹ تھی کہ ایسی ٹیکنیک سے بنی یا بنائی گئی کہ اس کی اپوزیشن ہی کوئی نہیں تھی، اور ایک لحاظ سے عوام اپوزیشن میں تھے اور ممبران اسمبلی سارے گورنمنٹ میں تھے، اور ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کے نام سے بڑے مشہور تھی۔ تو 100 چیزوں کو بہت لیٹ ایڈریس کیا گیا، خراب کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ تحریک راولاکوٹ سے چلی، لیکن 1 سال بعد جا کے بڑا ایونٹ ہوا۔ 1 سال ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل، یقیناً اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ سر، جیسے کہ جب اس تحریک کے آغاز کے بعد کچھ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے درمیان اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، معاہدے ہوئے، تو پھر اچانک سے جیسے دیکھا جائے تو آٹے کی جو کوالٹی تھی، آٹے کو سستا تو ضرور کیا گیا لیکن کوالٹی کو گرا دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ کو میں مزید اضافہ کر لیا گیا۔ پھر دوسری دفعہ جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے جب گورنمنٹ کے درمیان پھر سے مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے 38 نکات پر جو ہے وہ معاہدہ طے پایا۔ تو حکومت آزاد کشمیر نے اور وفاقی کچھ وزراء جو اس ٹائم کی موجودہ حکومت ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر گئے، تو انہوں نے لوگوں کو، ایکشن کمیٹی کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے یہ مطالبات پورے کریں گے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی بھی مطالبات جو ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں نظر آ رہے۔ کیا اس میں حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ حکومت کی پالیسی کچھ واضح، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟
آپ میڈیا سے ریلیونٹ آدمی ہیں, آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے نا, ایک فریق کی سن کے یا دوسرے فریق کی نہیں. تو اس مار معاملات پہ عمل ہو گیا. جو میجر دو ایک معاملات ہیں, جو مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو ہے یا برات کا ایشو ہے, اس پہ ابھی میٹنگ ہونی ہے یا وہ کمیشن بننا ہے. باقی تو میرے جو نالج ہے, نوٹیفیکیشن بھی دیکھے, کوئی کمپنسیشن تھی شہداء کی, اور جو بھی چھوٹے موٹے یہ بجلی کا ایشو تھا, پیسوں کا ایشو تھا, برقیات کا, مشینری کا ایشو تھا, سارے معاملات ہو گئے. ویسے ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ آپ خود دیکھیں, خود مانیٹر کریں. تو وہ لمبا آپ نے سوال کر دیا, مجھے یاد ہی نہیں کہ پہلے کیا بات کہی تھی. تو مختصر بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے, تو معاہدہ وفاقی حکومت اور کشمیر حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ہے. بالکل میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ من اس پہ عمل رمت ہونا چاہیے. جب آپ بات کریں, کوئی بھی بات کرے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کے وزیر اعظم ہیں. پچھلی جو حکومت انوار الحق صاحب کی, اس کا تختہ پلٹنے میں سب سے میجر کردار کس کا تھا, تنویر الیاس صاحب کا یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ میرا جو ذاتی طور پہ موقف ہے وہ یہ ہے, بہت ساری باتوں کا آگاہی بھی ہے, کہ انوار سرکار کو یا ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کو تبدیل کروانے میں آزاد کشمیر کے اگر کسی پالیٹیشین کا سب سے زیادہ کردار تھا تو وہ سردار تنویر الیاس کا. اور بھی ڈیفینیٹ بہت سارے لوگ انوالو تھے, لیکن آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں پالیٹیشین میں سردار تنویر الیاس کا نمبر 1 ہوگا. تنویر الیاس صاحب اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی میں عملی طور پر انہوں نے شمولیت اختیار کی. پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے میرے خیال میں, نئے بندے کو فوراً ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی. تو آپ کی نظر میں آنے والے الیکشن میں تنویر الیاس صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد حکومت بنانے میں وہ کس سیٹ پر اپنا رول ادا کریں گے؟ پہلی بات یہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے پاکستان میں جو نئے ہونے والوں کو فوراً پاور میں لے جاتی ہے. اس کی 100 مثال ہیں. 11 میں حاجی یعقوب صاحب آئے, وہ صدر بنے. اس سے پہلے وہ پارٹی میں بھی نہیں, پارٹی نے وزیر اعظم بنایا. تو ابھی بھی تنویر الیاس صاحب کا جو ہماری قیادت کے ساتھ میزان ہے, جو رابطہ ہے, جو عزت احترام ہے, وہ شاید پرانوں کو نہیں ہے. یا کوئی بھی کسی لیول پہ بھی پیپلز پارٹی میں نیا جو بندہ آتا ہے, وہ پارٹی اس کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. واحد پارٹی ہے. تو ابھی تو ظاہر ایک سیٹ اپ بن گیا ہے, اور اگلے الیکشن ہوں گے. تو الیکشن کے بعد ہماری پارٹی میں خواہشات اپنی جگہ ہیں, لیکن پارٹی ظاہر ہماری پارٹی اوپر سے فیصلہ کرتی ہے. ہماری مدر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, وہ یہ تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% چانس ہے اگلی حکومت بنانے کا. تو یقیناً چیئرمین بلاول نے فیصلہ کرنا ہے. وہ بہت دور بینی سے دیکھ بھال کے فیصلہ کرتے ہیں. وہ کسی کے لیے بھی فیصلہ کر لیں تو سب کو لبیک کہنا پڑتا. سر, آزاد کشمیر کے نوجوان اس وقت بڑے مایوس ہیں. کیا وہ حکومت کی ناکامی کی وجہ ہے, یا کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو بڑا ایشو ہے یوتھ کا, روزگار کا. اور میری پیاری انوار سرکار 8000 پوسٹیں خالی چھوڑ کے گئی. وہ آج بھی کچھ لوگ روڑے اور کاٹیں, کوئی عدالتوں میں سٹے, کوئی کہیں. وہ 8000 اگر نوجوان بھرتی ہوتا تو کم سے کم 5 پر خاندان بھی ہوتے تو 40,000 بندے کرانے ایڈجسٹ ہو جاتے. وہ ایک ڈپریشن بھی تھا کہ جابز اپارچونیٹی ختم ہو گئی, پوسٹیں ہی ساری خالی تھی. کوئی خود سٹے کرا دی پچھلی گورنمنٹ نے, کوئی عدالتوں نے کر دی, کوئی کچھ معاملات. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے. دوسری پوری دنیا کے اندر یوتھ ظاہر ہے, پوری دنیا کے آج کا مسئلہ نہیں ہے, بے روزگاری بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ریاستوں کو, حکومتوں کو یقیناً ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور ہماری جو گورنمنٹ بنی ہے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کی قیادت میں, ایک تو انہوں نے آتے ہی یوتھ لون اسکیم کا اجرا کر دیا ہے, جو جنوری کے اندر ہی عمل ہونا شروع ہو جائے گا نوجوانوں کو قرضے دینے کے حوالے سے. دوسرا, دن رات کوشش کی جا رہی ہے کہ بہن ہٹے, سٹے ہٹے. تو یہ 5-8 ہزار نوجوان, سارے نوجوان ہی بھرتی ہوں گے, بوڑھا جی کو بزرگ تو نہیں بھرتی ہو سکتا. یہ کچھ پہلے بھی ہو سکتی تھی, لیکن اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی پارٹی کی. سر, کافی لمبا ہو گیا انٹرویو, لیکن کوشش کروں گا 1-2 سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں.
سر ہماری ریاست کے اندر صحت کا کوئی بہتر سہولیات نہیں ہے، اسی طریقے سے تعلیم کی بہت اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے۔ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہ کچھ حد تک عوام کی جو تکالیفیں ہیں ان کو آسان کرنے میں کچھ کردار ادا کر پائے گی؟ نعمان بھائی، اگر یہ سوال ایسے ہو جاتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی بڑا کچھ کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں، تو اب کیا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ پچھلی بات کو ایکنالج نہیں کریں گے، ہمارا دین بھی کہتا ہے جو سروں کا شکر گزار نہیں اور آپ کا بھی شکر گزار نہیں۔ آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے اس حساب سے یہ یونیورسٹی بھی فلفل نہیں ہو رہی، مکمل اگر آپ پاکستان سے کمپیریزن کریں، دنیا کا چھوڑیں تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے 5-6 یونیورسٹیاں، 5 پہلے بنی، 6ٹھی ہے بعد میں، 6 یونیورسٹیاں صرف پاکستان کی، ایک یونیورسٹی کی سے پہلے۔ پھر ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ جہاں میڈیکل کالج جو وہ پروفیسر جاتے ہیں وہ بھی بہت لیول گریڈنگ اوپر چلی جاتی ہے، اور 3 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ 3 میڈیکل کالج کی وجہ سے وہ بھی بڑی اس میں بنیاد پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، میڈیکل کالج قائم کیے تھے تو لوگوں کو مل رہا ہے۔ اسلام آباد یا پنڈی سے تو کمپیریزن نہیں ہے ہمارا ابھی، ڈیفینیٹ وہ چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کشمیر والوں کو اب اس طرح میسر نہیں ہے، لیکن 2 ہاسپٹل ظفر آباد، 2 میرپور اور اللہ کوٹ کا بھی انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہو جائے گا، تو 2 بڑے ہاسپٹل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 80-90% جو ہیلتھ کے حوالے سے معاملات ہیں ہمارے درست ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کا جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ ہائر ایجوکیشن میں اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بے شمار ڈسپلنز اور فیکلٹیز ہیں، اور پاکستان کی نسبت سستی تعلیم، معیاری تعلیم، فیسیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی نسبت تو انتہائی سستی ہے آزاد کشمیر میں۔ جو ایلیمنٹری یا سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ریشنلائزیشن کی طرف سے کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایجوکیشن پیکیج دیں گے، وہ کمی بیشی بھی موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک سوال اور کر کے آپ سے آپ کے حلقے کے بارے میں جانیں گے سر، 1947 سے لے کر آج تک مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر حکومت آزاد کشمیر خود ایک مالکانہ حقوق کی طور پر نہیں اجاگر کر سکی، صرف ہم نے دیکھا یہ تقاریروں کی حد تک، مختلف ڈیبیٹس، تمام جو باتوں کی حد تک، عملاً آج تک کوئی بھی حکومت جیسے کہ وزارت خارجہ اپنی بھلے وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک ممبر کی حیثیت سے ان کے ساتھ منسلک ہو کر کسی بھی جگہ کسی بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر وہ اپنی نمائندگی کرے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکمرانوں کی اپنی وزارتیں، اپنی تمام جو چیزیں تھیں ان پر براجمان اور وہ وہاں تک کہ ان کی سوچ محدود تھی، یا وہ ریاست کے لیے آگے بڑھ کر کچھ نہ کر سکے، یا ان کے ہاتھ پاؤں پابند تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ حیثیت ہے حکومت کی یا سٹیٹس ہے وہ ظاہر اس طرح کا نہیں ہے کہ فارن افیئرز ہمارا اپنا ہے تو وہ ڈیل کرے۔ پاکستان کی حکومتیں اتفاق ہو، اختلاف ہو، بہت ساری حکومتوں کے ہم بدترین مخالف رہے، بہت ساری ہماری جو بھی کوئی پرائم منسٹر ہے انٹرنیشنل اجاگر کرنے کے حوالے سے اس کا کردار بڑا بھرپور رہا۔ یو این میں جب بھی ایڈریس کرتا ہے پاکستان کا، اور جو کوئی پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بڑے بہترین طریقے سے کشمیر فوکیت ہوتی ہے، سینٹر پیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ بھی ابھی موجودہ بھی آئی ہسٹری میں پہلی مرتبہ سے امریکن کے صدر کے منہ سے تو آپ نے سامنا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے اتنے سالوں سے۔ ڈاکٹر جنرل کا ہمارا وکیل ہے پاکستان، تو ان کی کوششیں کاوشیں ہیں۔ جو آپ کی بنیادی بات ہے یہ مختلف اوقات میں طے مختلف اوقات میں اس پہ بات کی گئی، کوشش کی گئی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فارن افیئرز میں ایک ایسا ڈیسک ہو، ایک ایسی کمیٹی ہو جہاں جموں کشمیر کے 2-3 لوگ ہوں، وہ اپنا کیس زیادہ بہتر طریقے سے بین الاقوامی سطح پر پریزنٹ کر سکتے ہیں، لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ تو میرا کوئی اتنا بڑا لیول نہیں ہے کہ کوئی صدر وزیر اعظم رہا ہوں آزاد کشمیر کو مجھے پتا ہو اس بارے میں کیا پرابلمز ہیں، لیکن میری بھی یہ ڈیزائر، خواہش ہے، تجویز ہے کہ وکیل کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اپنا کیس پلیڈ کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور ایسا میکینزم بنایا جائے، ایسا فورم بنایا جو پرماننٹ فارن افیئر کے ریڈار پہ جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو، جو اپنی بات دنیا میں جا کے کر سکے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ٹوٹلی آزاد ہے تمام فیصلے کرنے میں؟
جس حد تک کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہو تو وہ تو 100% ان کے پاس اختیار ہے. فرض کیا آپ کے پاس ڈیفینس نہیں ہے تو آپ اس کو آپ غلامی کہہ سکتے ہیں, آزادی یہ تو نہیں کہہ سکتے. ڈیفینس ہے ہی نہیں, فارن افیئرز آپ کے پاس نہیں ہے, خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے, داخلی سیکورٹی بھی ایون دن اس طرح آپ کے پاس نہیں ہے. تو وہ تو لکھا پڑھ میں ہے, ساروں کو پتہ ہے. تو اس کو پھر آپ اگر اس سینس سے کہیں گے آپ ٹوٹل اختیار ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں سارا اختیار آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ہے. کانسٹیٹیوشنلی جو کوئی لکھا ہوا ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کے پاس ہے. تو جو نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں تو اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پھر. اب ہم بات کریں گے آپ کے حلقے پر. آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے لیے کیا لائے عمل لے کر؟ دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پارٹی کی ٹکٹ کا امیدوار ہوں, اور انشاءاللہ ٹکٹ بھی ملے گا اور الیکشن میں بھی جاؤں گا. اب طویل مدت ہو گئی, کوئی 4 مہینوں سے زیادہ ہو گئی اس پالیٹکس میں. 10th میں گرفتار ہوا تھا تب سے لے کے کانسٹم کارپوریشن راولہ کوٹ سے لے کے اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ سے لے کے جو ایک لوازمات سیاسی کارکن کے ہوتے ہیں گراس روٹ سے لے کے یہاں تک پہنچا ہوں. الیکشن میں اس طرح نہیں گیا میں, پارٹی نے مہربانی کی, مجھے ممبر اسمبلی بنایا, منسٹر بنا. تو ظاہر ہے ابھی تو ایک آزاد کشمیر میں شاید یونیک میرا اللہ پاک نے مجھ سے میری حیثیت سے بڑا کارنامہ لیا کہ یہ حلقے میری وجہ سے بنے, اور راولہ کوٹ کا حلقہ بھی میں نے بنوایا. تو بندہ گھر بناتا ہے تو اس میں کچھ تو کرتا ہے, بسنے کا اختیار بھی ہو, اس میں رہنے کا اختیار بھی ہو. تو یہاں بسنے اور رہنے کا اختیار لوگوں کے پاس ہے. تو یہی ان سے گزارش کروں گا کہ مستقبل کے سہانے خواب لوگ دکھاتے بھی رہتے ہیں لیڈر, اور بدنام بھی ہیں. میں تو بڑا کلیئر بندہ ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میرا ماضی دیکھ لیں. کیا کسی سے کوئی وعدہ کیا اس پہ عمل نہیں کیا؟ کیا میں نے ووٹ نہیں لیے اس کے باوجود راولہ کوٹ میڈیکل کالج کی تحریک کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو غلام صاحب سے مل کے راولہ کوٹ لے جانا ہو, کالج کا اعلان کرانا ہو, حاجی یعقوب صاحب کی قیادت میں میڈیکل کالج کے قیام کے لیے جو سائنس ماڈل کالج میں نے بنایا, ٹرک کا ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ میں نے بنوایا, یہ حلقہ میں نے بنوایا ہے جس سے آج 2 MLA یہاں ہیں, 2 اٹھیے ہیں, 2 نیلم میں اور 2 کوٹلی میں. ایک ہی ہوتا نا, ایک ہاتھ جاتا. تو ظاہر ہے جب حلقے زیادہ بنے تو وہ فنڈز جو تھے وہ بھی زیادہ ملنا شروع ہوتا. تو ہمارا حلقہ ہی ہوتا عباس پور سے یا چورا گلی سے لے, کون سی گلی ہے وہ, وہاں سے لے کر شجاع آباد تک کدھر سڑکیں ملتی, کدھر لوگوں کو اتنے بڑے حلقے میں تو ڈیوائڈ ہوا, لوگ زیادہ فیسیلیٹائز ہوئے. تو اپنی ماضی کی جدوجہد بغیر ووٹ کے ماضی میں حکومتوں میں کردار راولہ کوٹ کی بہتری کے لیے, راولہ کوٹ کے میگا پروجیکٹ کے لیے اب بھی پرائم منسٹر صاحب کو ہم لے کے راولہ کوٹ میں لے گیا, اور بہت بڑی اسپیچ بھی ریکارڈڈ ہے, ہمارا وفد بھی ریکارڈڈ ہے کہ ہمارے 2016 میں جو میگا پروجیکٹ ہم نے دیے تھے چھوڑ کے, جس میں ہاسپٹل ہے, ایک ڈیم ہے, جیل ہے, ہمارے راولہ کوٹ میں کیتھ لیب نہیں ہے جو اسٹینڈ پر دے, میرپور ہے, وائی ناٹ راولہ کوٹ. تو میں نے وہاں جدوجہد کی, تقریر کی, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کسی کو بجٹ میں رکھنے کی بات کی, کوئی اور معاملات دریائے جہلم سے فیزیبلٹی کی بھی میں نے ڈیمانڈ کی, انہوں نے رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر راولہ کوٹ کے حقوق کی کوئی نہیں بات کر سکتا, سارے ہی بہتر ہوں گے, لیکن کی نہیں گئی. ماضی میں یہ عملاً ثابت ہے کہ 16 کے پروجیکٹ آج 25-26 لگ گیا, آج تب تک نہیں کمپلیٹ ہوئے. مجھے پوری توقع ہے کہ اگر نظریاتی سیاسی والی بات ہے تو طویل ترین میری ایک پارٹی میں جدوجہد ہے. اگرچہ لوگوں کی بہتری کی بات ہے تو میں نے بغیر ووٹ لیے جو اسائنمنٹ مجھے ملی, جہاں موقع ملا میں نے ڈیلیور کیا. اگر کوئی راولہ کوٹ کے ادروائز حقوق کی کہیں کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں بھی ہمیشہ پیش رہا. تو اس وقت تو یہ ہے کہ لوگ مجھے اس وقت اسمبلی میں بچائیں گے. سر, راولہ کوٹ میں سردار ابراہیم خان کے پوتے اس ٹائم سٹنگ MLA ہیں, انہوں نے راولہ کوٹ کے لیے کیا کیا, کچھ بتا سکتے ہیں؟ نو کمنٹ. آخر پہ اس کے اختتام پہ سردار عتیق کی سیاست کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ میں اصل میں پیپلز پارٹی کی سیاست کے بارے میں دیکھتا ہوں, بتا سکتا ہوں. مناسب بات کہ کسی جیسے میں نے حسن صاحب کے بارے میں کہا یا عتیق صاحب کے بارے میں کمنٹس کروں. بڑی جماعت تھی, خالق جماعت ہے آزاد کشمیر کی. پاور پالیٹکس میں تو اب ظاہر ہے پھر وہ ایک سیٹ پہ آ گئے, پتہ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں وہ سیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے پاور کی کوریڈور بدلتے رہتے ہیں حالات کے تحت.
طویل ترین عرصہ راج کیا مسلم کافرز نے آزاد کشمیر میں. تو ایم نہیں میں سمجھتا ہوں جو میرا نقطہ نظر ہے کہ پاور شاور کو نہیں مل سکی تو ایم ایل اے تو شاید وہ بھی کافی مشکلات ہیں اس دفعہ, لیکن میں نہیں اس پہ پریڈکٹ کر سکتا کہ کیا مستقبل ہے. 2026 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ پوری امید اور توقع ہے, اور بڑی سادی بات ہے, اس میں لمبی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ تمام جو بڑے گروپس تھے, سب سے پہلے سردار تنظیم کے آسائے 4-5 ایم ایل اےز کے ساتھ, بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ آیا 6-7 ایم ایل اےز کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی پارٹی کی اپنی 13-14 سیٹیں پہلے سے موجود تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آزاد کشمیر میں فارغ سرکاری کو آج تک چلا گئی تو انشاءاللہ جمہوری آزاد کشمیر میں ووٹ کی پاور سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سال بھاری ایکسپیرینس سے فل فلیج اپنا. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عابد حسین عابد صاحب تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ابھی ہم اب سے اللہ حافظ کہیں گے. آخر پہ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے, میرے پیج کو فالو کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی نئی چہرے کے ساتھ, نئے کسی بڑی شخصیات کے سامنے ایسے ہی آپ کے عوامی سوال, عوامی رائے پوچھا کریں گے اور پوچھی جاتی رہے گی. شکریہ. السلام علیکم.